السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین زی وقار میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ فیس بک پہ استعمال ہوتے ہیں تو اس کو فالو کر لیں، تو اس طرح آنے والے میرے جو سبق ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین اس میں مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور پھر اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت مبارکہ میں ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین عیسائیوں کے جو غلط عقیدہ ہے یا عقیدہ تثلیت ہے، یا جس میں وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں، اس کی نفی فرمائی ہے۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا انہوں نے، ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا نعوذ باللہ اللہ کو حضرت مریم کو اللہ کی بیوی گردانتے اور مسیح کو بیٹا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، یہ کفریہ کلمہ کہا ہے، یعنی انہوں نے یوں سمجھ لو اللہ کا سرے سے انکار کیا ہے۔ عیسائیوں میں ویسے دو طرح کے عقیدہ پایا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ ہی مسیح ہے، ایک یہ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر اللہ ہے، یہاں مسیح ہے، تو بس خود یعنی اللہ انسانی شکل میں دنیا پہ آ جاتا، جب دنیا میں آتا ہے تو انسانی شکل یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ کا اوتار، جس طرح ہندوؤں کا بھی یہ ہے کہ یہ رام چندر یا کرشن جی مہاراج وغیرہ جو ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوتار ہیں۔ اوتار یعنی اوپر اللہ ہے اور یعنی اللہ کی ہی شکل جو ہے وہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ تو دوسرا جو فرقہ ہے وہ یعنی عقیدہ تثلیت پر اس کو وہ یقین رکھتا ہے۔ تو یہ غلب میں آ کر ایسے ہی آج بھی ایسے ہی ہے کہ ہم غلب میں آ کر ہم نیک لوگوں کو، بزرگان دین کو یوں ان کو بڑھا دیتے ہیں کہ یوں لگنے لگتا ہے کہ ان کا رتبہ مقام جو ہے وہ اللہ ان کے آگے بے بس ہے، یعنی ایسے غلب میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو ان سے پوچھئے کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں۔ اور اس میں یہ سورۃ المائدہ میں ہی آیت نمبر 116 میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، ایسا کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ تم میری اور میری ماں کی پوجا پاٹ شروع کر دو، عبادت شروع کر دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں؟ اگر میں نے کہا ہوگا تو تو جانتا ہوگا، کیونکہ میرے دل کی بات کو جانتا ہے، ایسا ہرگز نہیں، میں نے انہیں نہیں کہا۔ یعنی یہ بہت ہی بدبختی ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اور پھر اس کو سورۃ آل عمران میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے، فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، وہ ہمارا رب ہے اللہ، یعنی یہ اللہ جو ہے ہمارا رب ہے، تم اسی کی عبادت، وہ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ لیکن آج کل ہم بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ غل میں پڑ چکے ہیں۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ، اگر وہ ہلاک کرنا چاہتا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو۔ دیکھو اللہ کیسے واضح انداز میں فرمایا کہ اگر اللہ چاہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ میرے نبی ہیں، اگر میں ان کو موت دے دوں یا ان کو کوئی قتل کر دے تو پھر کیا تم دین سے پھر جاؤ؟ یعنی یہ باتیں ہم لوگ غلب میں آ کر
ایسی یعنی اپنے طور پہ محبت میں یہ ان کے درجات ایسے درجے بلند نہیں ہوتے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایسے بلند ہوتا ہے، نہ جتنا مقام اللہ نے دے دیا وہ کیا کم ہے؟ نہیں، ہم اپنے طور پہ چاہتے ہیں کہ ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مقام، یہ کہ اللہ نے جتنا مقام نبی کا بلند کر دیا کہ بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو نبی کی شان ہے۔ تو خام خواہ غلو میں پڑھ کر بحث مباحثہ میں اور ایک دوسرے پہ تنقید پہ یہ بات کا مناسب نہیں ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ واضح طور پہ کہ ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امو، کہ اب مسیح ابن مریم کو اگر اللہ ہلاک کر دے یا اس کی ماں کو ہلاک کر دے، ومن فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہیں ان سب کو ہلاک کر دے، تو پھر تمہارا کیا ہے؟ تم کیا روک سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، وللہ ملک السماوات والارض، کیوں کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں، وما بینہما، جو اس میں ہے، یعنی جو کچھ آسمان اور زمین پر اور جو اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس پہ میری بادشاہی ہے، میرا حکم چلتا ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہوں، اللہ فرماتا ہے جس کو چاہوں پیدا کر دوں، جس کو چاہوں میں موت دے دوں۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے انبیاء ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ تو اللہ فرماتا دنیا میں کیسے کیسے واقعات، کیسی کیسی ہلاکتیں، اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں موت دے دوں، جس کو چاہوں سب کو تباہ کر دوں، سب کو ہلاک کر دوں، میری ملکیت ہے، یہ زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، اور پھر تم اس کے باوجود پھر تم یعنی مجھے چھوڑ کر میرے انبیاء کو میرے برابر کر رہے ہو، جن کی تخلیق میں نے کی، جن کو پیدا میں نے کیا، جن کو بھیجا میں نے ہے۔ یعنی یہ کیسے ایک مناسب سی بات ہے کہ ہم اللہ کی یعنی نبی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ چونکہ اعلیٰ اور افضل ہیں، نبی ہر دور میں ایک اعلیٰ اور افضل شخصیت وہ کرتی ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء۔ تو ہم جو اللہ نے ان کا مقام بنا دیا، تو کیا ہم اس سے بھی اس مقام کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ وہی کافی ہے جو اللہ نے کر دیا۔ اللہ چاہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ آدم کو پیدا کیا، موت دی، اونچ نیچ، گرمی سردی سے سب کو پیدا کرنا، سمندر کی تہوں میں ہر چیز پہ اللہ کہتے ہیں کہ میں قادر ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرنی، عبادت صرف اللہ کی ہے، دعا مانگنی صرف اللہ سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کی فرما برداری، ان کا دل میں احترام اور محبت وہ رکھنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور دعا اللہ سے مانگ، جو کچھ مانگنا، دعا عبادت ہے۔ اور جس کو ہم صلات کہتے ہیں نا، صلات دعا ہے، عربی میں سے دعا کہتے ہیں، یعنی ہر قسمی دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے، وہ کسی نبی رسول کا حق نہیں ہے۔ نبی اور رسول کا حق ہے اس کی اتباع، فرما برداری، احترام، محبت، اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی انبیاء ہیں پچھلے، یعنی ہر قوم پر جو لازم ہے کہ انبیاء کی اتباع اور فرما برداری کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کو نبی پاک کسی بھی وقت کے نبی کے ساتھ نہیں جوڑنا، یہی شرک ہے، یہی اس میں فرق توحید ہے اور اس پر عمل شرک۔ یعنی اگر ہم نبی کی سے ہی مدد، نبی کی ہی عبادت کرنا شروع کر دیں جس طرح کہ دوسری قومیں کر رہی تھی، تو پھر ہم میں ان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ انبیاء کو میں نے پیدا کیا اتباع اور فرما برداری کے لیے، ہدایت کے لیے، تمہاری ہدایت، عبادت کے لیے نہیں، عبادت اللہ کی۔ پھر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دعا بھی عبادت ہے، دعا عبادت ہے، نماز کو دعا کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی نبی سے دعا نہیں کرنی، نبی کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، دعا اور عبادت اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔